سمجھنے کی اور یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہوتا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کے اوپر جادو کرتا ہے تو جادو نہیں ہوتا۔ تو ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے جو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو نہیں ہوتا اور دلیل میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ پیش کرتے ہیں، دراصل اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ بات کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ کہ جادوگر اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جادو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جادوگر اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کسی کے اوپر جادو کرنا یہ الگ چیز ہے اور اس جادو میں کامیاب ہونا یہ الگ چیز۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہو، کسی کو مارنا چاہتا ہو، اور وہ اس نیت سے اس آدمی کے اوپر حملہ کر دے لیکن سامنے والا بچ جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ حملہ تو کیا ہے لیکن حملہ کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ تو جس طرح حملہ کرنا یہ الگ چیز ہے اور حملے میں کامیاب ہونا یہ الگ چیز ہے، اسی طرح جادو کرنا یہ الگ چیز ہے اور اس جادو میں کامیاب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر جادو تو کیا جا سکتا ہے لیکن جادوگر اپنے جادو میں کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ یہودی لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس مقصد کے لیے کرایا تھا تاکہ آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ لہذا یہودی لبید بن عاصم یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، لیکن جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی کام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو صرف اتنا اثر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، لیکن یہودی نے جس مقصد کے تحت آپ کے اوپر جادو کرایا تھا وہ یہودی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور ان گروہ نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی اور وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئی، تو قرآن کریم نے کہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو گویا کہ جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ہوا کہ آپ کو ڈر محسوس ہونے لگا، لیکن جادوگروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں، تو وہ جادوگر اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ لاٹھی ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی اور وہ تمام سانپوں کو نکل گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اوپر غالب آ گئے اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے۔ تو دیکھیے جب جادوگروں نے وہ رسیاں ڈالی اور وہ سانپ بنے تو اس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ ہوا کہ آپ کے دل میں ڈر محسوس ہونے لگا، لیکن جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جادو کا ہونا یہ الگ چیز ہے اور جادو کے اندر کامیاب ہو جانا جادوگر کا یہ الگ چیز ہے۔ تو جادوگر نبی پر جادو کر سکتا ہے لیکن جادوگر نبی پر جادو کرنے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ۔